شعر آیا تھا وہ تھا دل دیا تھا ہیرا سمجھ کر یہ کھا کے کھیرا سمجھ کر. واہ واہ واہ. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، پیار محبت سے چلیں، اسی کو کہتے ہیں زندگی، جو ایک دوسرے کا کہنا مان کے چلیں، کمپرومائز کر کے چلیں، بہت اچھی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. مطلب کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پھر میں نے ان کے ساتھ پاپا کو بتایا، پھر پاپا بھی مان گئے، پھر ہمارا نکاح ہو گیا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلے نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خضر. آج میں ایک ایسی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہیں اور ادھر حادثہ بہنا بیٹھی ہیں. ان دونوں کی شادی 3 سال قبل ہوئی اور اس میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ حارث بھائی ڈسیبل ہیں اور نابینا ہیں. تو جانتے ہیں ان سے کہ ان کی شادی کس طرح ہوئی اور ان کی 3 سالہ ازواجی زندگی کس طرح گزری ہے. جی السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام. آصف بھائی آپ کرتے کیا ہیں پہلے یہ بتائیں. میں پہلے نوزروں کا کام کرتا تھا، وہ میں نے 7 سال کام کیا. اس کے بعد میں نے وہ جس کے بعد کام کرتا فوت ہو گیا. اچھا. اب اس کے بعد میں 4-5 مہینے فارغ پھرا، جن کے بہت پریشان پھرا. یہ بچوں کے لیے بھی خرچہ نہیں، بیوی کے لیے بھی نہیں. تو مجھے پھر کسی نے مشورہ دیا کہ یا اپنا پین وغیرہ بیچے کرو، ماسک وغیرہ بیچے کرو. مجھے 1 سال ہو گیا میں یہ ماسک وغیرہ، یہ پین وغیرہ میں یہ بیچ رہا ہوں، جس سے اگر میں گھر کا تھوڑا سا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی 3 سال قبل حادثہ بہنا سے شادی ہوئی. آپ ایک ڈسیبل پرسن ہیں، تو کس طرح آپ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے اور کس طرح انہوں نے آپ کو رشتہ دیا تھا. بات یہ، میری سسٹر کے بچوں کو پڑھاتی تھی اکیڈمی. اس کے بعد وہ آپس میں ان کی آپ میں بات ہوئی ہے، اور انہوں نے عارثہ نے اپنے پاپا سے بات کی ہے. ان کے پاپا دیکھنے آئے ہیں، انہوں نے دیکھ کے چلے گئے، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا مجھے. وہ اپنی بیٹی سے پوچھتے رہے، ہاں بھی یہ مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے. لیکن وہ بھی سوچ میں پڑ کے پھر میرے گھر والے گئے ان کے پاس، انہوں نے بات کری، میرا آنا جانا لگا رہا. پھر اس طرح یہ کورونا کے اندر ہمارا نکاح ہو گیا تھا. حادثہ بہنا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی آصف بھائی سے ہوئی. ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ جانتی تھی کہ وہ ایک ڈسیبل پرسن ہے، اور کس طرح آپ نے رشتے کے لیے ہاں کی تھی. جی بالکل مجھے پتا تھا، ان کی بہن نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کو نظر نہیں آتا. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے پاپا کو کہا کہ پھر یہ ہمارے گھر آئے، ہم ان کے گھر گئے. پھر انہوں نے دیکھا، ایک دوسرے کو سمجھا کہ آپ کی بھی تھوڑی سی پرابلم ہے پاؤں کی. تو اس کی وجہ سے ہے نا پھر ہمارا مطلب کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو پھر میں نے ان کے ساتھ پاپا کو بتایا، پھر پاپا بھی مان گئے، پھر ہمارا نکاح ہو گیا تھا. اچھا 3 سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو، ایک بہت بڑا عرصہ 3 سال کہہ لیں ہو جاتا ہے. تو آپ کی ازواجی زندگی کس طرح گزری ہے، آپ ان سے خوش ہیں. جی بالکل اچھی گزری ہے، خوش ہیں. تو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ان کی بات مان کے چلتی ہوں اور وہ میری بات مان کے چلتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی اچھی گزری ہے. اس 3 سال میں آپ کو کون سے مسائل درپیش آئے. مشکلات تو بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا. مطلب کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جو بھی مشکل تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے. ہاں آصف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیوی سے خوش ہیں. انہوں نے آپ کو کبھی کوئی ڈیمانڈ کیا ہے مجھے یہ چیز لا کے دیں، جیسے بیویاں کرتی ہیں مجھے وہ چیز لا کر دیں، اس طرح انہوں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ نہیں، وہ تنگ تو نہیں کیا. ویسے مجھے کہتی کوئی چیز لا دیں تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں، یا بھی تھوڑے دن ٹھہر جائے، میں لا دوں گا. لیکن وہ میری بات مان لیتی ہے، لیکن میں لا دیتا ہوں چیز. حادثہ بہنا آپ نے ایک نابینا شخص سے شادی کی اور آپ کی زندگی الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. تو آپ اپنی دیکھنے والی بہنوں کو کیا کہیں گی جو ڈسیبل پرسن ہیں، ان کا ان کے گھر رشتہ آتا ہے، وہ ان کو تانے دے کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کرتی، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا. کوئی نہ کوئی فالٹ، کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. بس ان کو سمجھنا چاہیے، ان کا دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا ہے، آج کل تو بہت ایجڈ لڑکیاں بیٹھی ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھا رشتہ بھیجا ہے تو اس کو قبول کریں، اللہ کا رضا سمجھ کے، اور اپنی زندگی اپنے ماں باپ کی مرضی پہ گزاریں. اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی رشتہ ہے اس کو دیکھیں، جان پڑتال کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو آپ قبول کر کے زندگی گزاریں. اچھا آصف بھائی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ ایک بیٹی بھی ہے، تو آپ کے اب حالات کس طرح گزر رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی ناظرین سے اور دیکھنے والوں سے کوئی ہیلپ وغیرہ چاہتے ہیں؟ میرے حالات یہ ایسے ہیں کہ میں 3 ٹائم کی روٹی میں پوری کر سکتا ہوں. یہ ہے کہ میرے سے نا یہ بل کرائے یہ میرے سے نہیں نکلتے. میرے لیے بہت ٹینشن بن جاتی ہے. مالی مکان مجھے بڑا ذلیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے مکان خالی کرو. میں 20 بچوں کو لے کے میں کہاں جاؤں؟ چھوٹی سی بچی ہے میری، میں کہاں لے کے جاؤں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں حکومت یا کوئی اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں
کو میری مہینے کا میرا کوئی سلسلہ ایسا بنا دیں کہ میں پریشان نہ ہوں, بچی کے مستقبل بناؤں, اس کو پڑھاؤں لکھاؤں, یہ ہماری جیسی زندگی نہ گزارے بچی. جی ناظرین, آصف بھائی کی آپ نے بات سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس مکان میں وہ رہتے ہیں وہ کرائے کا مکان ہے, اور وہ ناظرین سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ تو پال سکتے ہیں, لیکن وہ مکان کا کرایہ اور بجلی کے بل اور دیگر اخراجات سے قاصر ہیں. تو ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کی جائے تو آپ ان سے خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو آخر میں آصف بھائی, آپ اپنی وائف کے لیے کوئی ایک شعر یا کوئی ایک سانگ کیا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ شعر تو نہیں میں آتے مجھے, لیکن یہ ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہیں, اللہ اس کو زندگی رکھے. اس نے, میں خوش نصیب ہوں جو مجھے جیسی بیوی ملی ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس قابل ہوں. اللہ ان کو زندگی دے اور ان کی ہمیشہ خوش رہیں بس. کوئی ایک سانگ. اچھا حادثہ بہنا, آپ اپنے شوہر سے مطمئن ہیں, خوش ہیں, مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور آپ نے ایک اچھا پیغام ناظرین کو دیا. تو آپ اپنے شوہر کے لیے کوئی ایک سانگ چھوٹا سا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے؟ سانگ تو ابھی میں جو ہے ذہن میں وہ بھی نکل گیا ہے, کنفیوز ہو گئی ہوں. مجھے بھی فی الحال کوئی سانگ نہیں آ رہا. شعر آیا تھا, وہ تھا دل دیا تھا ہیرا سمجھ گئی, یہ کھا کے کھیرا سمجھ کر. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ ڈسیبل پرسن ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں, پیار محبت سے چلیں. اسی کو کہتے ہیں زندگی, جو ایک دوسرے کا کہنا مان کے چلیں, کمپرومائز کر کے چلیں, بہت اچھی زندگی ہے. اسی کے ساتھ پاور پلے نیوز کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلی سٹوری میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.